بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ کی باہمی رفاقت نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ معرکہ یمامہ میں انتہائی شوق، ولولے اور قابل رشک جذبے کے ساتھ شریک ہونے والا جوان رعنا، سرور عالم احسن اعظم خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے کندن بننے والا ایک عظیم سپاہی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قیادت میں میدان کارزار میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دینے والا ایک بہادر، نڈر اور تجربہ کار مجاہد، اردن کے دروازے پر فاتحانہ دستک دینے والا ایک عظیم جرنیل، کاتب وحی کا اعزاز حاصل کرنے والا ایک قابل اعتماد صحابی، دعوت و ارشاد کے میدان میں اثر انگیز اسلوب اپنانے والا خوش اخلاق اور خوش اطوار مبلغ، اردن میں عدل و انصاف کی بنیاد پر فراز منصبی ادا کرنے والا ایک پسندیدہ اور عرض عزیز گورنر، جسے پوری زندگی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل رہا، جس نے عزم ہر محاذ پر جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسلام کی سربلندی کے لیے ہر دور میں نمایاں کردار ادا کیا، جو تاریخ اسلام میں شرجیل بن حسنہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مطاع بن عمرو بن کندہ کے فرزند ارجمند تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام حسنہ تھا۔ ابھی یہ ماں کی گود میں ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ شعور حاصل ہونے سے پہلے ہی یتیم، بیوگی کی عدت گزر جانے کے بعد ان کی والدہ نے سفیان بن معمر انصاری سے شادی کر لی۔ اس طرح یہ اپنی والدہ کی طرف سے منسوب ہوئے اور پھر یہی نام زبان زد عام و خاص ہو گیا۔ ان کی والدہ مائدہ بنو عدود قبیلے سے تھی۔ یہ قبیلہ بحرین میں آباد تھا اور بنو زہرہ کا حلیف تھا۔ اس قابل احترام خاتون کو اپنے بیٹے شرجیل کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ رحمت عالم خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا زرعی تاج پہنایا گیا، اس وقت شرجیل بن حسنہ اپنے سوتیلے باپ حضرت سفیان بن معمر بن حبیب انصاری رضی اللہ عنہ کی کفالت میں پرورش پا رہے ہیں۔ والدہ کی جانب سے ان کی دو بھائی جابر بن سفیان اور جنادہ بن سفیان بھی گھر کے آنگن میں یکے بعد دیگرے رونق افروز ہوئے۔ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو شرجیل بن حسنہ کے والد اور والدہ نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل۔ اس طرح انہیں بچپن ہی سے اسلامی ماحول میسر آیا۔ نازک ترین دور میں نو آموز مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، ان کے برہنہ بردنوں پر بے دردی کوڑے برسائے گئے، تپتی ہوئی سنگریلی ریت پر برہنہ بدن انہیں گھسیٹا گیا، دیکھتے ہوئے آگ کے شعلوں پہ پیٹھ کے بل لٹا کے چھاتی پر بھاری پتھر رکھے گئے۔ اذیت دینے کے لیے جو بھی سب سے خطرناک حربہ ہو سکتا تھا وہی بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ آزمایا گیا۔ بلا شبہ یہ اسلامی دعوت کے حوالے سے تاریخ کا ہولناک، دہشت ناک اور المناک دور ہے کہ اس تاریخ دور کی لہو اور رنگ تاریخ کے وقت گردانی کرنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا ظلم ہے جو انہیں مسلمانوں پر روا نہیں رکھا گیا؟ وہ کون سی اذیت ہے جو ان کے پاکیزہ جسموں پر آزمائی نہیں ہوئی؟ وہ کون سی سزا ہے جس سے ان کی جسم لذت آشنا نہیں ہوئی؟ تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے ہوئے اور شعلہ زن انگاروں پر لیٹے ہوئے اللہ کا نعرہ مستانہ لگانا انہی کا کمال تھا، جن کے سینوں پر انوار و رسالت براہ راست پڑے تھے اور جن کے دل نور ایمان سے منور ہو چکے تھے۔ جب کفار کی جانب سے ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تو ان کشتگان خنجر تسلیم و رضا کو بارگاہ رسالت کی جانب سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا، کیونکہ وہاں کا سربراہ حکومت نجاشی عدل اور مہمان نوازی میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ستم رسیدہ اہل ایمان کا جو قافلہ حبشہ کی جانب ہجرت کے لیے روانہ ہوا، اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حبشہ میں انہیں رہائشی سہولت مہیا کی گئی، امن و سکون سے دن رات بسر ہوئے۔ ایک روز انہیں خبر ملی کہ مکہ میں اب امن قائم ہو چکا ہے،
مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ختم ہو چکا ہے۔ یہ خوشگوار خبر سن کر مہاجرین کے دلوں میں موجود اپنے وطن کی محبت نے واپس جانے پر مجبور کیا۔ جب یہ خوشی کے جذبات سے لبریز خوشاں مکہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، کہ قریش مسلمانوں کو پہلے سے کہیں زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے۔ مسلمان تنگ آ کر دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس دفعہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ 80 مرد حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی قافلے میں شرجیل بن حسنہ بھی اپنے خاندان کے ہمراہ شامل تھے۔ یہ حبشہ میں اس وقت تک قیام پذیر رہے جب تک شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار نہیں کریں گے۔ جب یہ خبر حبشہ پہنچی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو خیر آباد کہہ کر مستقل طور پر مدینہ منورہ رہائش پذیر ہو گئے تو مہاجر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ دھیرے دھیرے وہاں سے سوئے مدینہ جانے لگے۔ شرجیل بن حسنہ بھی اپنے والدین کے ہمراہ مدینہ پہنچے اور قبیلہ بنو زریق کے ہاں قیام کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تربیت حاصل ہوئی اور کاتب وحی کا قابل رشک اعزاز حاصل ہوا۔ وہ ہجری کو سرور عالم شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر آپ نے تقریباً 400 شاہ سواروں کا قائد بنا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنو قطع کے سربراہ عقیدر بن عبد المالک کو زیر دام لانے کے لیے دومت الجندل روانہ کیا۔ سردار عقیدت نصرانیت کا پیروکار تھا۔ حضرت خالد بن ولید عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے تھوڑے سے افراد کے ساتھ اتنے بڑے جری دشمن پر کس طرح قابو پا سکوں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اسے گائے کا شکار کرنے میں مگن پاؤ گے، اس حالت میں تم اسے آگے بڑھ کر گرفتار کر لینا۔ بارگاہ رسالت سے حکم پا کر حضرت خالد بن ولید اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چاندنی رات تھی، چاند اپنے پورے جوبن پہ تھا۔ اس سہانے اور دل فریب موسم میں سردار عقیدر اپنے رفیق حیات اور رباب کے ساتھ قلعے کی سطح پر بیٹھا شغل میں نوشی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت، صحت مند اور دلکش نیل گائے دوڑتی ہوئی آئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکریں مارنے لگی۔ ملکہ نے دل ربا انداز میں انگڑائی لیتے ہوئے پنکھڑی نما ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے کہا، جانے من وہ دیکھو تمہارا مرغوب شکار خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے۔ میری جان، جاؤ اسے شکار کر لاؤ تاکہ شراب و کباب کے اس دلفریز موسم میں کباب کی آمیزش بھی ہو جائے۔ بلکہ عالیہ کا حکم پا کر سردار نے اپنا گھوڑا تیار کرنے کو کہا۔ حقیقی بھائی حسان اور 2 غلام ہمراہ لیے، وہ بھی اپنے اپنے منہ زور گھوڑوں پر سوار تھے، بڑے طمطراق سے قلعے سے باہر آئے۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کی حرکات و سکنات پر کوئی نگاہ جمائے کھڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ یہ منظر غضب آلود نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ سردار بے خوف و خطر بغیر حفاظتی اقدامات کے قلعے سے باہر نکل آیا ہے۔ جونی وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے سے باہر آئے، ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ سردار عقیدر کا بھائی حسان مقابلے میں مارا گیا۔ سردار کو گرفتار کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے۔ آپ نے سالانہ جزیہ ادا کرنے کی شرط پر اسے معاف کر دیا اور وہ واپس اپنی ریاست میں پہنچ کر تخت نشین ہوا۔ اس کی ریاست اور دیگر ساحلی علاقہ میں آباد قبائل سے جزیہ وصول کرنے کے لیے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کیا۔ یہ قبائل سرزمین شام سے متصل بحر قلزم کے ساحلی علاقہ جات میں آباد۔ التقى مہاراجہ یحنہ من روبتہ بذات خود چند دیگر قبائل کے سردار کا وفد لے کر مدینہ منورہ دربار رسالت میں پہنچ گیا تاکہ جزیہ ادا کرنے کی بنیاد پر امان حاصل کر جائے۔ دراصل یہ قبائل مسلمانوں کے غلبے کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحریری ضمانت نامہ عطا کیا اور اس میں یہ بھی درج تھا کہ جزیہ وصول کرنے کے لیے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ دربار رسالت کی سفارت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس طرح انہیں شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سرور عالم شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے رحلت فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو چاروں طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ارتداد کا تھا۔ نو آموز مسلمان دڑ دڑ حالت کفر پہ پلٹنے لگے۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 2 ماہ سرزمین شام میں مسلسل جہادی کارنامے سر انجام دے کر واپس لوٹے ہی تھے کہ انہیں مسند خلافت پر بٹھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ منورہ قریب ابزا مقام پر پہنچے۔ وہاں بنو عبس، بنو زیبان اور بنو عبدہ منات بن کنانہ مرتد ہو گئے۔ آپ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور زوردار مقابلے کے بعد انہیں عزیمت کا سامنا کرنا، لیکن اس شکست سے مرتد قبائل نے کوئی عبرت حاصل نہ کی، بلکہ ان میں سے بیشتر افراد نے طلیحہ بن خویلد اسدی اور مسلمہ کذاب سے آراء و رسم قائم کر لیے تھے۔ ان دونوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر دی۔ ان کی جانب سے مکر فریب کا بچھایا ہوا جال بول جلد لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ اس خطرناک فتنے پر قابو پانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کیا۔ صدیقی دور کا دوسرا بڑا فتنہ انکار زکوٰۃ کا تھا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کر دیا اور اس خطرناک بحرانی دور کا بڑی جرأت، شجاعت، ثابت قدمی سے مقابلہ کیا، اور آپ نے واشگاف الفاظ میں فرمایا، جو شخص عہد رسالت میں ایک رسی بھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی مد میں دیتا تھا، میں اسے ضرور وصول کروں گا۔ اگر اس نے دینے سے انکار کر دیا تو میں بزور بازو وصول کر کے بیت المال میں جمع کراؤں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان تمام فتنوں کی بیخکنی کے لیے 11 لشکر ترتیب دیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان تمام لشکروں کا سالار اعلیٰ نامزد کیا۔ مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا اور انہیں قوم کو بہم پہنچانے کے لیے حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا۔ حضرت اکرمہ نے یمامہ پہنچتے ہی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمہ کذاب پر حملہ کر دیا۔ وہ 40,000 جنگجو افراد پر مشتمل لشکر لے کر میدان میں اترا ہوا تھا۔ حضرت اکرمہ کو اس مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ انہوں نے شرجیل بن حسنہ کا انتظار کیے بغیر اکیلے ہی یہ خطرناک مہم کرنے کی کوشش کی، اس لیے انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا۔ جب اس صورتحال کا علم خلیفۃ المسلمین کو ہوا، آپ بہت ناراض ہوئے اور اکرمہ کو سرزنش کرتے ہوئے پیغام بھیجا کہ آپ واپس مدینے میں نہ آئیں بلکہ حذیفہ اور ارحجہ کے پاس پہنچ جائیں۔ وہ اس وقت اہل عمان اور اہل مورا کے خلاف نبض آزما ہے۔ حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام دے کر ایک قاصد کو دوڑایا کہ آپ جائیں وہیں رک جائیں اور حضرت خالد بن ولید کی آمد کا انتظار کریں۔ حضرت شرجیل دربار خلافت کا حکم سن کر وہیں رک کے، ان کی قیادت میں لشکر تازہ دم تھا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت خالد وہاں پہنچے، انہیں اپنے ساتھ لیا اور مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بھی پوری طرح مسلح ہو کر اپنے لشکر کی قیادت کرتا ہوا میدان میں خیمہ زن تھا۔ پہلی مرتبہ کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے حوصلے بھی بلند تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے جرأت، شجاعت، تجربہ کاری اور بے جگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے پڑخچے اڑا۔ مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھی بھاگ کر باغیچہ میں پایا گزے ہوئے۔ یہاں بھی مجاہدین نے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا۔ ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں، جس کی وجہ سے اس باغیچے کا نام حقیقت الموت یعنی موت کا باغیچہ مشہور ہو گیا۔ مسلمہ کذاب بھیگی بلی بنا سما ہوا باغ کی ایک دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وحشی بن حرب نے اپنی کاٹ دار تلوار کی ایک ہی طرف سے اس ناہنجار کا کام تمام کر دیا۔ جب وہ ڈھیر ہو گیا تو قریبی محل سے ایک عورت کے دلدوز نوحے کی آواز آئی، آئے لوگوں، میرے چاند رخ سردار کو ایک کالے کلوٹے حبشی نے قتل کر دیا۔ ہائے اب میرا کیا بنے؟ ہائے اب تو دن بھی میرے لیے اندھیری رات کا رود دہار گئے۔ یہ وہی وحشی بن حرب ہے جس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ یہ جب اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوا تو ہر وقت حضرت حمزہ کے واقعے کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ رحمت عالم خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عادت کو دیکھتے ہوئے کمال محبت و شفقت سے ارشاد فرمایا، دوران اسلام قبول کرنے سے انسان کے پہلے تمام گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی جری دشمن کو تیغ کروں گا، تو آج اپنے دلی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور اسلام کے خطرناک دشمن مسلمہ کذاب کو قتل کر کے اطمینان کا سانس لی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت شرجیل بن حسنہ کی باہمی رفاقت نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت مسنہ بن حارثہ اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت لشکری اسلام نے سرزمین عراق میں ایرانی فوج کو ناکام چلنے چلوائے، بحرین اور قوا میں مرتدین پر کاری ضرب لگائی، یمامہ میں دجل و فریب کے پیکر مسلمہ کذاب کو تہدید کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ رومی فوج نے جزیرہ نما عرب کے سرحدی علاقے کے مشہور مقام یرموک میں نقل و حرکت شروع کر دیے اور وہ لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے عزم کیے ہوئے ہیں، اور اس نے جزیرہ عرب کے شمالی علاقہ جات میں بسنے والے بعض قبائل سے بھی رو و رسم قائم کر لیے ہیں۔ اس خطرناک نئی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مختلف موضوعوں پر برسر پیکار جرنیلوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے حکم نامے تحریر کی۔ خالد بن ولید کو لکھا کہ آپ وادی تیما میں رہیں اور یہ وادی چھوڑ کر کسی بھی جانب نہ جانا، آپ کا اس وادی میں رہنا از بس ضروری ہے۔ اس گرد و نواح میں موجود عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی ہر ممکن کوشش کرنا، دیکھنا کسی بھی قبیلے پر پہلے حملہ نہ کرنا، اگر حملہ کرنے میں کوئی قبیلہ پہل کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دینا، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہنا۔ مسلمان کا کام پیش قدمی کرنا ہے، نہ کہ پسپائی اختیار کرنا۔ یاد رکھیں، آپ کو آگے بڑھنا ہے، پیچھے ہٹنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا، اے ابو عبداللہ، اگرچہ آپ کو بعض قبائل سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے متعین کیا گیا ہے، لیکن میں آپ کے ذمے ایک ایسا فریضہ سونپنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہوگا۔ انہوں نے دربار خلافت سے آیا ہوا حکم نامہ پڑھ کر جواب دیا، میں اسلام کا ایک تیر ہوں اور آپ تیر انداز ہیں، آپ کو مکمل اختیار ہے، جس طرف چاہیں اس تیر کو چلائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین کا گورنر مقرر کر دیا اور انہیں فوری طور پر فلسطین پہنچ کر اپنے منصب کو سنبھالنے کا حکم۔ حضرت ولید بن عقبہ کو اردن کا گورنر مقرر کیا، یہ ان دونوں قضاء میں زکوٰۃ وصول کرنے پر مأمور تھے۔ ولید بن عقبہ نے خالد بن سعید سے مل کر رومی جرنیل حامان کو للکارا، لیکن وہ بڑا ہی شاطر تھا، اس نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور لشکر اسلام کے بہت سے افراد کو قتل کر۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس نازک ترین صورتحال کا علم ہوا تو ولید بن عقبہ اور خالد بن سعید کو اپنے پاس مدینے بلایا۔ اگرچہ آپ کو بہت دلی صدمہ تھا، لیکن ان کے سامنے اظہار نہ کیا، کہیں ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے اور یہ دل برداشتہ ہو کر ہمت ہار نہ بیٹھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سوچ ہی رہے تھے کہ یرموک کی طرف جانے والے لشکر کی قیادت کا فریضہ اسے سونپا جائے۔ اتنے میں حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ عراق سے دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، جس کی مجھے تلاش تھی وہ خود چل کر میرے پاس پہنچ گیا۔ انہیں 3000 مجاہدین کا قائد بنا کر یرموک کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ یاد رہے، یرموک کی طرف پیش قدمی کرنے والے یہ ایک لشکر کے امیر تھے، اس کے علاوہ 3 لشکر اور روانہ کیے گئے تاکہ یہ چاروں لشکر مل کر یرموک کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ پہلے لشکر کی قیادت حضرت شرجیل بن حسنہ کے سپرد ہوئی، دوسرے لشکر کی قیادت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، تیسرے لشکر کا قائد حضرت یزید بن ابی سفیان کو بنایا اور چوتھے لشکر کی قیادت کا فریضہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا۔ جب رومی فوج کو لشکر اسلام کی پیش قدمی کی اطلاع موصول ہوئی تو اس نے اپنے بادشاہ ارطل کی طرف پیغام بھیجا اور اسے نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ جائزہ لینے کے لیے از خود حمص پہنچا اور اس نے خطرناک صورتحال کو بامتے ہوئے رومی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس نے بھی لشکر اسلام کا خم ڈھونڈ کر مقابلہ کرنے کے لیے 4 لشکر ترتیب۔ عمرو بن عاص کی زیادہ قیادت لشکر کے مقابلے میں اپنے جرنیل بھائی تھیودوریک کو 90,000 فوجیوں کا سالار بنا کر میدان میں اترنے کا حکم دی۔ یزید بن ابی سفیان نے مقابلے میں رومی فوج کے مشہور جرنیل جرجا کو میدان جنگ میں اتارا۔ شرجیل بن حسنہ کے مقابلے میں رومی جرنیل ترقس کو تیار کیا۔ تجربہ کار رومی جرنیل قیقار بن نطوس کو 60,000 فوج کا سالار بنا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے میدان میں پیش قدمی کرنے۔ اس جمع غفیر کے مقابلہ میں لشکر اسلام کی افرادی قوت صرف 20,000 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ 6,000 مجاہدین تھے جو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت دربار خلافت سے ملنے والے حکم کے منتظر تھے۔
رومی فوج کی تعداد دیکھ کر اسلامی لشکر کے جرنیلوں نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ اب ہمیں ایک قیادت کے تحت یہ جنگ لڑنا ہوگی، کیونکہ جب بھی ایسا نازک ترین موقع آیا تو مکمل اتحاد و یکسوئی کی بدولت ہی مٹھی بھر مجاہدین نے کثیر تعداد پر غلبہ حاصل کیا۔ نئی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لکھا۔ آپ اپنی جگہ کسی دوسرے جرنیل کو مقرر کر کے پہلی فرصت میں یرموک پہنچے۔ وہ اس وقت ایرانی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ حکم پاتے ہی حضرت مسنہ بن حارثہ کو لشکر کی قیادت سونپ کر دشوار گزار راستوں کو تیزی سے عبور کرتے ہوئے یرموک پہنچے۔ پورا لشکر اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسر نو منظم ہوا۔ اس لشکر میں ایک خاص بات یہ دیکھنے میں آئی کہ سارے لشکر میں 100 تجربہ کار اور نڈر مجاہدین کو اسلام کا فدائی قرار دیا۔ ان فدائیوں میں حضرت شرجیل بن حسنہ کا نام بھی تھا۔ ان میں ہر جوان مرد شاہ سوار اس قابل تھا کہ اکیلا پورے لشکر کا۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ لشکر کی دائیں جانب کے کمانڈر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پیچھے گھوڑ سوار دستے کی قیادت پر مامور تھے۔ لشکر کے وسط میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح عنہ متعین، اور ان کے دائیں بائیں حفاظتی اقدامات حضرت اکرمہ اور حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ متعین تھے۔ سب سے پہلے ان دونوں جنگی بہادروں کو سالار اعلیٰ حضرت خالد بن ولید نے دشمن پر حملہ کرنے کا حکم۔ انہوں نے حکم ملتے ہی رومی فوج پر حملہ کر دیا۔ گمسات کا رن پڑا، تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور فوجیوں کی چیخ و پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ لشکر کے درمیان حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ دائیں بائیں پینترا بدلتے ہوئے مشرکین کو تیتے کر رہے تھے۔ لشکر اسلام کو اس میدان میں فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جرأت، بہادری، شجاعت، تجربہ کاری اور بے جگری کا ایسے انداز میں اظہار کیا کہ دیکھنے والے انگش بداں رہ گئے۔ ان کی جنگی کارنامے تاریخ اسلام میں سنہری باب کے اضافے کے ساتھ لکھے جائیں۔ جنگی یرموک میں جہاں مسلمانوں کو فتح نصرت کی مسرت و شادمانی میسر آئی، وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات حسرت آیات کی غمناک خبر بھی موصول ہوئی، جس سے تمام مجاہدین بہت افسردہ ہوئے۔ دوسری خبر یہ ملی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں، اور انہوں نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار مقرر کر دی۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، جس سے مجاہدین کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ نئے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ انہیں پتہ چلا کہ شکست خوردہ رومی فوج بدلہ لینے کے لیے مقام فحل میں جمع ہو رہی۔ یہ مقام اردن کی سرحد سے متصل سرزمین شام کا ایک اہم ترین مورچہ تھا۔ عظیم جرنیل حضرت عبیدہ بن جراح نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہا، اب ہم کیا کریں، کیسی پالیسی اختیار کریں؟ آپ نے ہدایات جاری کرتے ہوئے تحریر کیا، آپ خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ ہوں، کیونکہ اس تاریخی شہر کو سرزمین شام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ رومیوں کا دارالحکومت ہے۔ فحل اگر پہلے فتح ہو جائے تو بھی بہتر رہے گا، اور اگر دمشق کو پہلے فتح کر لیا جائے تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے نیک شگون۔ دربار خلافت سے حکم نامہ ملنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے قابل اعتماد تجربہ کار اور بہادر مجاہدین کو فحل پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب مجاہدین نے وہاں پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح تازہ دم لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ مقدمۃ الجیش کی سربراہی کے فرائض حضرت خالد بن ولید کے سپرد تھے۔ حال کے باشندوں کو جب اس خطرے کا علم ہوا تو اپنی جان بچانے کے لیے اردن کی شمالی جانب بیسان شہر کی طرف بھاگ نکلے اور فحل شہر کو بچانے کے لیے زیادہ مقدار میں پانی چھوڑ دیا تاکہ ارد گرد کا علاقہ دلدل کی صورت اختیار کر جائے اور اسلامی لشکر آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکے۔ لیکن مجاہدین نے صرف ایک دن اور ایک رات میں ہی شہر پر قبضہ کر لیا۔ فحل کی جانب پیش قدمی اور اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی جرأت، شجاعت اور تدبر کا مظاہرہ کیا۔ ان کے حکیمان طرز عمل نے مجاہدین کے لیے راستہ ہموار کر دیا، جس سے کٹن منزل آسان ہوگی
حل پر مکمل قبضہ ہو جانے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر کو اس انداز میں ترتیب دیا کہ حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے درمیان متعین کیا، خود لشکر کی دائیں جانب سنبھالی اور حضرت عمرو بن عاص کو بائیں جانب متعین کی۔ گھوڑ سواروں کی قیادت عیاض بن غنم کے سپرد کی اور پیادہ فوج کا سالار حضرت شرجیل بن حسنہ کو نامزد کی۔ لشکر اسلام پورے جاؤ جلال اور شان و شوکت سے 14 ہجری ماہ محرم میں دمشق پہنچا۔ پہلے دمشق خطرہ بھام کر قلعہ بند ہو گئے۔ مشہور مورخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں رقم تراز ہے کہ دمشق کے مشرقی دروازے پر حضرت خالد بن ولید نے ڈیرے جما لیے۔ باب قومہ پر حضرت عمرو بن عاص نے پڑاؤ کیا۔ باب فرادیس پر حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے نزول اجلال کی۔ باب جابیہ کے سامنے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے چوکڑی جما لی، اور باب صغیر پر یزید بن ابی سفیان براجمان ہوئے۔ دمشق کا محاصرہ مسلسل 10 ماہ تک جاری رہا۔ بالآخر حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ قلعے کی دیوار پھلان کر شہر کے اندر جانے میں کامیاب ہو۔ دروازہ کھولا تو حضرت خالد بن ولید 5000 مجاہدین کے ہمراہ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ دمشق پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد اس پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہدایات کے مطابق حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ نے لشکر جرار کی قیادت کرتے ہوئے بیسان شہر پر چڑھائی کی۔ یہ شہر اردن میں شامی ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہ زرخیزی، میٹھے، نمکین پانی کے چشمے اور اعلیٰ، عمدہ اور لذیذ کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور و معروف تھا۔ بیسان کے باشندے اپنی جان بچانے کے لیے قلعہ بند ہو گئے۔ چند دن معاصرے کی حالت میں رہ کر لڑائی کے لیے میدان میں نکل آئے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اگر ہم یوں ہی قلعہ بند رہے تو ہمارا بچنا محال ہے۔ لہٰذا انہوں نے کھلے میدان میں لڑائی کو ترجیح دی، لیکن لشکر اسلام کے مقابلے میں ان کے قدم جم نہ سکے۔ مجبوراً صلح کی اپیل کی۔ لشکر اسلام کے جرنیل حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے صلح کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے صلح نامہ تحریر کر کے انہیں ضمانت مہیا کر بیسان پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد تبریہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس شہر پر بھی صلح کی بنیاد پر آسانی سے قبضہ ہو۔ اسلامی ریاست کے دارالخلافہ مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ رومیوں نے دمشق کو دوبارہ اپنا قبضے میں لینے کے لیے نئی منصوبہ بند اختیار کرتے ہوئے رومی فوج کے مشہور و معروف جرنیل ارطبون کی قیادت میں رملہ اور اجانادین کے قریب بڑی بھاری تعداد میں لشکر کو جمع کر رکھا ہے، تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رومی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص کو یہ کہتے ہوئے روانہ کیا کہ ہم نے بھی ایک رومی ارطبون کے مقابلے میں ایک عرب ارطبون کو لا کھڑا کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ارطبون سے آپ کی مراد کون ہے۔ آپ نے فرمایا عمرو بن عاص، اس میں کسی بھی بڑے سے بڑے جرنیل کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کا معاون شرجیل بن حسنہ بھی کسی سے کم نہیں۔ اجنادین کے قریب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، جنگ کا بغل بج گیا، آپس میں تلواریں ٹکرائیں۔ مجاہدین دشمن کو تہتے کرتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے۔ آخرکار رومی جرنیل اسپائی اختیار کرتا ہوا بھاگا اور اپنی فوج سمیت دمشق میں داخل ہوا، لیکن لشکر اسلام تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچا اور وہ ڈرتا ہوا مصر کی طرف فرار ہو گیا۔ اس طرح دمشق پر مسلمانوں کا بلا شرکت غیر مکمل قبضہ۔ 18 ہجری کو سرزمین شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور ادھر سرزمین حجاز میں قحط سالی نے ڈیرے ڈال لیے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورا حجاز اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہ طاعون کی وبا اللہ کا عذاب ہے۔ یہ بات سن کر حضرت شرجیل فرمانے لگے، ایسا نہ کہو کیونکہ اللہ کے بعض بندے اس بیماری کا شکار ہو کر آخرت کو سدھارے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اکلوتے بیٹے کو جب طاعون کی یہ بیماری لاحق ہوئی تو بہت گھبرائے۔ بیٹے نے ابا جان کی حالت دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے برجستہ جواب دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دمشق کا گورنر نامزد کیا اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اردن کا گورنر مقرر کیا۔ یہ منصب ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے دیا گیا۔
18 ہجری کو حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ نے تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو کر داعی اجل کو لبیک کہا۔ یہ یاد رہے کہ کبار صحابہ کرام میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو مالک اشعری، حضرت یزید بن ابو سفیان اسی خطرناک بیماری کا شکار ہو کر رائے ملک عدم ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام قدسی نفوس ہستیوں پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور آسمان ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔